السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 30واں پارہ مکمل ہوا اور قرآن مجید مکمل ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا اللہ کی جانب سے انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا اور اس میں مختلف قسم کے اعمال کرنے کے اللہ رب العالمین نے توفیق دی۔ انہی اعمال میں سے ایک تراویح کی نماز اور قرآن مجید کا پڑھنا یا سننا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یہ جو 30واں پارہ ہے اس میں کئی صورتیں ہیں، ہر صورت میں مختلف موضوعات ہیں۔ کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت اور قیامت کے دن کے حالات کیا ہوں گے، نیک لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جنت کی کیا نعمتیں ہیں، اور جو لوگ کفار اور مشرکین ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے کیا عذابات ہیں، اللہ رب العالمین نے کئی صورتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی آیت ہے عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، کیا بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ آنے والی ہے۔ کلا سیعلمون، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو پھر بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے، معلوم ہو جائے گا انہیں۔ ثم کلا سیعلمون، بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بہت ہی بھیانک انداز، جسے انسان کو وارننگ جیسے دی جاتی ہے، اس انداز سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں پھر انتظار کرو، جب آئے گی تو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسے تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو آسمان بنایا، یہ جو زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم ہی نے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ جب ہم ساری ان چیزوں کو بنائے ہیں، ساری چیزوں کو ہم نے پیدا کیے ہیں، تو ہماری عبادت ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین جن فرشتوں کو بھیج کر کے موت لیتا ہے انسان کی، کیا اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو بھیج کر دوبارہ انسان کو زندگی نہیں دے سکتا؟ اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین پھر دوبارہ لوگوں کو زندہ اٹھائے گا۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، قائم ہونے والی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا شک انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات میں یہاں پر فرمایا کہ جہنم اور جنت کا مستحق کون ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو آدمی بھی سرکشی اختیار کرتا ہے، روگردانی اختیار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑتا ہے، دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیتا ہے، آخرت کے بارے میں اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کچھ بھی اہمیت نہیں دیتا ہے، صرف دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے سلسلے میں فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اب جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو روک کے رکھتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے ان کا کیا ٹھکانہ ہے؟ جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا، بہت ہی سمپل کرائٹیریا اللہ رب العالمین نے پیش کیا۔ جہنم کس کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے لیے جہنم۔ جو
اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول پاتا ہے، اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ بہت ہی سمپل سی بات اللہ رب العالمین نے بتائی، یقیناً اس پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اگر جنت پانا ہے تو اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کرنا، اور یہ دل میں ڈر لانا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ، یہی بات اللہ رب العالمین نے بتائی کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے حساب و کتاب کا جواب دینا ہے، اس بات کا ڈر اگر اس کے دل میں آ جائے اور جو نفسانی خواہشات اس کے دل میں آ رہی ہیں اس کو روک لے تو پھر وہ جنتی ہے۔ بہت اللہ رب العالمین نے آسانی سے یہاں پر بتلایا، بس ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، دماغ میں رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ عبس، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک صحابی کے واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کہ نابینا تھے، یعنی اندھے صحابی تھے جنہیں آنکھیں نہیں تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت قریش کے کفار و مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنے بغیر اس کی بات کو سننے لگے، اس کو توجہ دینے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا ہے جسے آنکھیں نہیں ہیں، وہ آدمی آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے لیکن آپ اس سے منہ موڑ کر کے دوسرے آدمی کے پاس جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ آدمی جو آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا، نابینا آدمی، آپ سے نصیحت حاصل کرے گا اور اسے فائدہ ہوگا۔ آپ اس کو چھوڑ کر ایک ایسا آدمی جو کافر مشرک ہے، جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک نہیں کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پاس کوئی بھی آدمی کوئی چیز پوچھنے کے لیے آتا ہے تو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، اور ہمارے علم کے مطابق کوئی آدمی آ کر ہم سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کوئی بات، تو ہم کو بتا دینا چاہیے سیدھی سیدھی بات۔ ہمیں اگنور کرنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، بھیج دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو علم ہے ہم کو اس کے بارے میں بتانا، اگر نہیں ہے تو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بات کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد مختلف صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں، ان میں سے ایک صورت میں ایک موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، رب کریم سے تجھے کس بات نے دھوکے میں رکھا ہے؟ کس بات نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اسی ذات نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں برابر کیا۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب اس ذات نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، اسی ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین کی جانب تم کیوں رجوع نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک ریمائنڈر کے طور پر بتایا ہے کہ تم اللہ ہی کی جانب رجوع کرو، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ سورہ مطففین ایک سورت ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جو کاروبار میں دھوکہ دینے والے لوگ ہیں ان کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ ویل للمطففین، کاروبار میں جو دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، کہا اللہ رب العالمین نے۔ یہ ویل کیا ہے؟ ویل دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے جہنم کا سب سے نچلا حصہ، جو کہ سب سے بھیانک حصہ ہے، اس کو ویل کہا جاتا ہے۔ یہ منافقین کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے دوسرے لوگ بھی جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ویل کا تذکرہ کیا۔ ایک اور معنی اس کا ویل کا ہے دنیا اور آخرت کی بربادی۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو لوگ کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے۔ اب آپ جہنم کا نچلا حصہ اس کو مان لیجئے یا پھر دنیا و آخرت کی بربادی مان لیجئے، سب سے بھیانک چیزیں یہی تو ہیں۔ چنانچہ کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ نہ دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے دیکھیں ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ مارکیٹ کو جاتے ہیں، جب وہ خریدتے ہیں تو برابر خریدتے ہیں، کیونکہ انہیں خریدنا ہے۔ ہول سیل میں خریدیں گے جا کر کے، مثال کے طور پر برابر خریدیں گے، سامنے والے کو چن کر کے جو ہے برابر ہے کیا دیکھیں گے، اس کے بعد لائیں گے۔ لیکن جب یہ آ کر بیچیں گے اس کو تو کیا کریں گے؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو کم کر کے تھوڑا سا دھوکہ دے کر کے اس کو فروخت کریں گے، اس کو بیچیں گے۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو قیامت کے دن پر بھروسہ نہیں کرتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر تمہارے دلوں میں قیامت کے دن پر ایمان ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، یہ اللہ نے بتایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے انہیں کھڑے ہونا ہے؟ یہ نہیں سوچتے ہیں۔ یہ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ سارے لوگ اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیا یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی یہاں پر کہ جو لوگ کاروبار میں دھوکہ کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں، قیامت کا ڈر نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو جواب دینا ہے اس بات کا احساس نہیں، اس لیے کاروبار میں دھوکہ کرتے ہیں۔ تو کاروبار میں دھوکہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی غلطی بتائی ہے، چنانچہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو لوگ بھی جو بھی کام کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا اسی صورت میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جب انسان گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کا دل زنگ لگ جاتا ہے، اس کا دل پوری طرح جو ہے زنگ لگ جاتا ہے جو کچھ بھی وہ گناہ کرتا تھا۔ اب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ، ایک بلیک ڈاٹ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، پھر اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، بلکہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو وہ جو بلیک ڈاٹس ہوتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے بتائی کہ اس کا دل گناہوں کی وجہ سے بالکل زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے غلطی ہو بھی گئی، یہ ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے یہ کہہ سکتا نہیں کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم یعنی ہر آدم کی اولاد غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ گناہ سے بچنا، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو معافی مانگ لینا، ورنہ یہ دل زنگ آلود ہو جائے گا۔ جب زنگ آلود ہو جائے گا تو پھر صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، فرق سمجھ میں نہیں آئے گا انسان کو، بس گناہ ہی گناہ کرتے جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سورت ہے سورت البروج۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الاخدود کا تذکرہ فرمایا۔ اصحاب الاخدود کا یہ جو قصہ ہے سب تقریباً جانتے ہوں گے، مجھے اس بات کی امید ہے، لیکن پھر بھی سن لینا چاہیے۔ ایک بہت ہی ایمان افروز قصہ ہے۔ قصہ یہ ہے اصحاب الاخدود کا۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جادوگر بالکل بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، بالکل بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میری عمر ختم ہو گئی ہے، کسی ایسے بچے کو مجھے دے دو، میں اپنے پاس جو ہنر ہے، جو جادو میرے پاس ہے، وہ میں سکھاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا۔ وہ بچہ گھر سے آتا، جادو سیکھتا اور گھر جاتا تھا۔ آتا جاتا راستے میں ایک راہب کے پاس ہو گیا۔ راہب کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ ہے۔ راہب اس کو کہتے ہیں جو عالم دین ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا علم اس آدمی کے پاس تھا، اس کو راہب کہتے ہیں۔ تو یہ بچہ راہب کے پاس جاتا اور دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں سیکھتا، جادوگر کے پاس بھی جاتا، سیکھتا۔ تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اب کون سا حق ہے، کون سا صحیح ہے، جادوگر کی تعلیم صحیح ہے یا پھر جو راہب مجھے سکھا رہے ہیں اس کی تعلیم صحیح ہے۔ جانچنے کے لیے بچے نے ایک دن دیکھا کہ ایک راستے میں بہت بڑا جانور پڑا ہوا تھا، لوگوں کے آنے جانے کے لیے پریشانی ہو رہی تھی۔ تو بچے نے یہ طے کر لیا کہ آج میں جانچ لوں گا۔ رب العالمین سے دعا کیا، اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا اے اللہ، راہب کا دین، راہب نے جو تعلیم دی ہے مجھے، اگر وہ سچا ہے جادوگر کے مقابلے میں تو اس جانور کو یہاں سے ہٹا دے یا جانور کو مار دے۔ وہ جانور مر گیا، لوگوں کا آنا جانا ہو گیا، بچے کو یقین ہو گیا کہ راہب جو مجھے سکھا رہا ہے دین کے بارے میں یہ سچا علم ہے۔ اور جب وہ بچہ آیا راہب کے پاس، اس نے بتایا جو بھی معاملہ ہوا، تو راہب نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں بہت علم دیا ہے اور تم مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے ہو، لیکن کسی کے سامنے میرا نام مت پیش کرنا۔ اللہ رب العالمین نے
کچھ خصوصی کرامتیں اس بچے کو دی تھی. وہ بچہ کسی اندھے کو شفا دے دیتا تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بھی شفا کرتے تھے، اللہ کی جانب سے ہوتا تھا. اور کوڑ کی بیماری ہوتی، مرض وغیرہ، اس کو سیدھا کر دیتا تھا، شفا تھی، اللہ رب العالمین شفا دیتا تھا اس بچے کے ہاتھوں سے. یہ بات بڑی مشہور ہو گئی. تو وہ جو ظالم بادشاہ تھا، کافر بادشاہ، اس کے دربار میں ایک آدمی تک منسٹر تھا جو نابینا تھا. جب اس کو معلوم ہوئی کہ فلاں بچے کے ہاتھ میں کچھ عجیب سی تاثیر ہے، تو وہ آیا بچے کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ اس طرح کا معاملہ چاہیے. تو بچے نے کچھ کیا، اللہ کے فضل سے جو ہے اس کو آنکھ مل گئی. تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں بہت تاثیر ہے. تو اس بچے نے کہا کہ میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، اللہ رب العالمین شفا دے رہا ہے، اللہ کی جانب سے شفا مل رہی ہے. بچے نے کہا. یہ منسٹر گیا دربار میں، بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے صحیح ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے میری آنکھ صحیح ہوئی، اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دی. تو بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو؟ اللہ پر تمہارا ایمان نہیں ہونا چاہیے. بادشاہ نے کہا. اس نے کہا کہ نہیں، اللہ پر میرا ایمان ہے. اس نے سزا دی، تکلیف دی کہ بتاؤ کس نے تمہیں یہ سب کچھ کیا ہے. تو اس نے اس بچے کا نام بتا دیا. اس بچے کو لایا گیا، بچے سے پوچھا گیا. تو بچے نے بھی کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. کہا گیا بتاؤ اب تمہیں کس نے تمہیں یہ سب سکھایا ہے؟ بڑی پریشان کرنے کے بعد بچے نے بھی راہب کا نام بتایا. راہب کو بھی لایا گیا. جب یہ تینوں ایک مجلس میں تھے، بادشاہ نے اس کو بلایا، پہلے جو دربار میں جو منسٹر تھا اس کو بلایا اور کہا کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو یا اس بچے کے خدا پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. آرا اس کے سر پر رکھ کر اس کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد اس راہب کو بلایا گیا. اس سے کہا گیا دیکھو حال، اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، بتاؤ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو یا اللہ پر؟ اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا. پھر بچے سے بلایا گیا، کہا گیا اب بتاؤ تم کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بچے نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بلا کر کہا کہ لے جاؤ اس بچے کو، پہاڑ پر لے جا کر پہاڑ سے اس بچے کو پھینک دو. درباری لے گئے اس کو، بچے کو پہاڑ پر پھینکنے کے لیے. جب پہاڑ پر چڑھے تو بچے نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا لے. تو پہاڑ ہل گیا، سب لوگ گر گئے، بچہ بچ گیا. بچہ واپس آ گیا. بادشاہ پریشان ہو گیا. پھر بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ سمندر میں، جب اندر جاؤ گے بیچ سمندر میں تو سمندر میں پھینک دینا. گئے لے کر، بچے نے دعا کی کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا لے. تو کشتی ہل گئی، سب لوگ گر گئے، بچہ بچ گیا. واپس آیا تو بادشاہ پریشان ہو گیا. تو بچے نے مشورہ دیا بادشاہ کو، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ تم ایک بڑے میدان میں لوگوں کو جمع کرو، سارے لوگوں کو جمع کرو. جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو مجھے ایک درخت پر لٹکا کر ایک تیر لے کر اس بچے کے اللہ کے نام کے ساتھ پھینکتا ہوں، یہ کہہ کر تم تیر پھینکنا، اس سے میری جان چلی جائے گی. بادشاہ نے ایسے ہی کیا. ایک بڑے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کیا اور بچے کو یہ کہہ کر اس نے تیر مارا کہ میں اس بچے کے اللہ کے نام سے یہ تیر مار رہا ہوں. وہ تیر آیا، بچے کی کنپٹی پر لگا اور بچہ وہیں پر ہاتھ رکھ کر کنپٹی کے پاس، بس ایسے ہی اس بچے کی وفات ہو گئی. اب لوگوں نے دیکھا کہ عجیب معاملہ ہے تو سارے لوگوں نے تقریباً اسلام قبول کر لیا، اللہ پر ایمان لایا. تو بادشاہ کو بڑا عجیب معلوم ہوا، بچے نے جس ارادے کے ساتھ کیا تھا وہی ہوا، سارے لوگوں نے دین کو قبول کر لیا، اللہ پر ایمان لایا. بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو، پورے گاؤں میں جتنے بھی گڑھے ہیں ان گڑھوں میں آپ بڑے بڑے گڑھے کھود کر کے اس کے اندر آگ بھر دو، اور جو بھی کہے گا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو گڑھے میں ڈال دینا. تو گڑھے میں ڈالتے گئے اہل ایمان کو، سب لوگ تیار ہو گئے، مرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت آئی اپنے چھوٹے بچے کو لے کر. عورت پریشان تھی کہ میں اس بچے کو لے کر کیسے آگ میں کود جاؤں. تو بچے نے کہا کہ اے ماں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ حق پر ہیں. چنانچہ وہ عورت بھی اس میں آگ میں گر گئی. یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الاخدود کے تعلق سے بتایا، جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورہ بروج میں تذکرہ فرمایا. اس واقعے سے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں ہمارے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. حالات کیسے بھی آئیں، ہمارے ایمان میں مضبوطی ہونا اور استقامت ہونا. حالات کی وجہ سے ہمارے ایمان میں گڑبڑ نہیں آنا چاہیے. ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کے جو دین ہے اس پر ثابت قدم رہنا. اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ جو سٹوریز ہیں، ایسے ایسے قصے ہیں، ایسے قصے جو بھی قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں، ان قصوں کو جاننا اور اپنے بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ آج ہمارے بچوں کے پاس دین کے جو قصے ہیں، ہمارے اسلامی قصے، قرآن کے قصے، حدیث کے قصے، یہ قصے بچوں کو نہیں معلوم، بڑوں کو بھی نہیں معلوم، بچوں کو بھی نہیں معلوم۔ معلوم کیا ہے؟ دنیاوی غیر ضروری چیزوں کا علم ہمارے بچوں کے پاس ہے۔ آپ دین کے بارے میں کوئی سوال پوچھئے، کوئی قصہ پوچھئے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ آپ دنیا والوں کے کچھ بھی پوچھ لیجئے، آپ کسی کا کوئی بایو ڈیٹا کچھ بھی پوچھ لیجئے، آپ سب کچھ بتا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر میں آپ سے پوچھوں، کتنے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام معلوم ہوں گے؟ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا۔ وہی آپ کسی ایکٹر کا، کسی اسپورٹس مین کا، آپ اس کے بارے میں پوچھئے، پٹ پٹ سب کچھ بتا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین، اور بیٹوں میں 3 بیٹے، عبداللہ، ابراہیم، القاسم۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، بنیادی علم ہے، جس کا علم بہت سارے مسلمانوں کو نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ یہ بنیادی علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور یہ جو قصے ہیں، قرآنی قصے، حدیث کے قصے، جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، خاص کر بچوں کے لیے ایسے واقعات ہیں کہ بچوں کے اندر ایمانی جو جذبہ ہے وہ بڑھتا ہے، ان کے اندر ایمان کے تعلق سے بہادری آتی ہے، کیسے زندگی گزارے، یہ ساری چیزیں ہمیں ان واقعات سے معلوم ہوتی ہیں۔ جو قرآنی قصوں کو پڑھنا اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور واقعات بتائے ہیں، ان کو پڑھنا اور بچوں کو سکھاتے رہنا چاہیے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھار کسی قصے کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ گھر میں صرف ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے دین کی جو بنیادی معلومات ہیں، اگر اس کا تذکرہ بچوں کے پاس نہیں ہوتا ہے تو پھر کس بات کی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر اچھی تربیت آئے گی؟ چنانچہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اچھے اچھے قصے جو بھی ہیں قرآن اور حدیث کے، ان بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد علم ہی کے تعلق سے ایک اور بات یہ ہے، سورہ اعلیٰ میں یہ قرآن مجید کی جانب سے سب سے پہلی وحی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی دی گئی تو کہا گیا کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تمہارے رب کی جانب سے جس نے پیدا کیا۔ تو تعلیم دینا کتنا اہم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب یہ کیا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ 3 باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، 3 باتوں کا علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک، اللہ کے بارے میں علم ہونا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہونا، تیسرا دین کے بارے میں علم ہونا۔ اللہ کے بارے میں علم کیا ہونا؟ اللہ ہی کائنات چلاتا ہے، اس کا علم ہونا، اور اللہ ہی ساری عبادتیں جتنی بھی شریعت میں بتائی گئی، ان ساری عبادتوں کا لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات ہیں اس میں کوئی شریک نہیں، کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں۔ یہ اللہ کے بارے میں معلومات ضرور ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا معلوم ہونا؟ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم ہونا چاہیے، محمد ابن عبداللہ۔ بہت سارے لوگوں کو پوچھا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی ابو بکر کہنے والے لوگ بھی ہیں، کبھی عمر کہنے والے لوگ ہیں، اور اکثر لوگوں میں بہت سارے علاقوں میں دیکھا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کے نبی کا نام ہے کیا ہے، تو کہتے ہیں حسین ہے، کہتے ہیں علی ہے۔ کیونکہ یہ شیعیت جو پھیلی ہے ہمارے ملک میں، علاقوں میں، یہ شیعیت کی وجہ سے دماغوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی چلے گیا ہے۔ علی کا نام آ گیا رضی اللہ عنہ، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے آپ کے نبی کون ہے، تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ، یا پھر جو ہے حسین رضی اللہ عنہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں معلوم۔ تو یہ بنیادی چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم آپ کا نام جانیں، محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور ایک نام ہے احمد، یہ نام معلوم ہونا چاہیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور بات کیا معلوم ہونا ہے ہمارے علم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، آخر النبیین خاتم النبیین ہیں۔ اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر علم ہمارے پاس یہ بنیادی علم نہیں ہے تو پھر بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ مدینہ یا سعودیہ کے لیے نبی نے بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات، لوگ غلط افکار پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان،
کیا پھیلاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے صرف سعودی کے لیے نبی بنا کر اور ہمارے علاقے کے لیے دوسرے نبی. اسی غلط خیالات میں بہت سارے جھوٹے نبی آئے اور لوگوں کو بہکا کر چلے گئے. اس ملک میں بھی آیا تھا جھوٹا نبی مرزا غلام احمد قادیانی, اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا. تو یہ عقیدہ پہلے رکھنا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آخری نبی, ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نذیر بشیر یعنی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا. یہ ایک بنیادی بات ہے. اور تیسری چیز جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے مسلمان کو دین کے بارے میں. دین کیا ہے؟ دین کے 3 مراتب ہیں یعنی 3 لیولز ہے. ایک ہے اسلام, دوسرا ہے ایمان, تیسرا ہے احسان. اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ 5. یہ معلوم ہونا چاہیے. شہادہ ہے, صلاح ہے, صوم ہے, زکاة ہے, حج, یہ معلوم ہونا ہے. اور پھر ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں, یہ معلوم ہونا چاہیے. اور احسان بھی معلوم ہونا چاہیے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ آپ عبادت اس انداز سے کرو, اس خیال سے کرو انک تراہ, کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ, اگر آپ کی دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں عبادت کے دوران, فإنہ یراک, اللہ رب العالمین تو تمہیں دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ تو دماغ میں خیال آنا چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی حالت میں احسان ضروری ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے نماز پڑھنی ہے کہ اللہ رب العالمین کو میں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ خیال نہیں آتا تو کم از کم یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے اور میری نماز بھی ہے, میری کسی بھی عبادت میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا یا کوئی بھی عبادت کرنا, اس کو احسان کہا جاتا ہے. تو علم یہ بنیادی چیز, یہ 3 چیزیں معلوم ہونی چاہیے اللہ کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور دین کے جو 3 مراتب ہیں اس کا بنیادی نالج ہونا چاہیے. بلکہ علماء کے پاس بھی جو علم ہوتا ہے یہی ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ عوام کو صرف بنیادی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور علماء کے پاس اس سے متعلق دلائل کے ساتھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے, اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں کہاں ہے, توحید الربوبیہ کی دلیل کیا, الوہیہ کی دلیل کیا, اسماء و صفات کی دلیل کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں اس کی دلیل کیا, اسلام کے جو ارکان ہیں, پلرز ہیں, اس کی دلیل کیا, ایمان کے جو ارکان ہیں اس کی دلیل کیا, کہاں پر دلیل ہے, اور کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب کیسے دے. یہ فرق ہے علماء اور عوام کے درمیان. لیکن ہر ایک کو تو یہ علم ضرور ہونا چاہیے. ان تینوں چیزوں کے بارے میں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ بنیادی چیزیں, اسلام کی کتنے ارکان ہیں 90% لوگوں کو نہیں معلوم. اسلام کے کتنے ارکان ہیں بہت سارے لوگ نہیں بتا پائیں گے. احسان کا تو چھوڑیے, کسی کو نہیں معلوم ہوگا, تقریباً بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. تو چنانچہ یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کو پڑھانے کے لیے کوئی آئے تبھی میں جا کر سیکھوں ایسا نہیں. سیکھنے کی خواہش ہمارے پاس ہوگی تو کیسے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں, کہیں بھی کلاس ہوگی, کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ذرا تحقیق کر کے ضرور ہمیں جانا چاہیے اور یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے. علم سے متعلق ایک ضروری بات تھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ انسان کو دنیا میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً ہر تکلیف, ہر تنگی, ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آسانیاں اللہ رب العالمین پیدا فرمائے گا. انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں یہ ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے. ہم نے سنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی عبادت. اس رات آج 5ویں رات ہے, 4 راتیں گزر گئی, آج 5ویں ہے. تو ہر رات ہمارے لیے اہم ہے. ہم نہیں جانتے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو ہم اس کو, ایسا جو موقع مل رہا ہے اس کو گنوانا نہیں چاہیے. کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ سال رمضان تک ہم زندہ رہیں گے, رمضان ہمیں ملے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں. گزشتہ رمضان میں جو لوگ تھے اس سال نہیں ہیں, اس سال رہنے والے لوگوں میں کتنے نہیں رہیں گے آئندہ سال نہیں معلوم. تو جو موقع ملا ہے تیاری کر لیں, عبادت کر لیں, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ
ہم گناہ کریں گے تبھی اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، استغفار کرنا نہیں. چاہے ہم گناہ کریں، نیکیاں کریں، کچھ بھی کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کے بعد، نبوت دیے جانے کے 23 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تعریف بیان کیجئے اور اس سے استغفار طلب کیجئے. کیونکہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ہم اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں عبادت کرنے میں، کوئی بھی انسان نہیں کہتا. تو ایسے موقع پر ہم سے کہا گیا کہ آپ گناہ کیجئے یا عبادت کیجئے، ہر گناہ کے بعد بھی استغفار طلب کیجئے اور نیکی کے بعد بھی استغفار طلب کیجئے. کچھ نیکی ہم نے کی، نماز پڑھی یا کوئی بھی عبادت کی، دعا کرنا ہے اللہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، دعا کرنا ہے اللہ رب العالمین سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کے بعد، وہی نازل ہونے کے 23 سال بعد کہا گیا کہ آپ استغفار طلب کرتے رہیے، گرچہ عبادت آپ کر رہے ہیں عبادت کے بعد بھی. چنانچہ ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آخری جو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ روایات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. لبید بن عاصم ایک جادوگر تھا، یہودی جادوگر، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ 2 لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، خواب میں 2 فرشتے آئے ہیں اور وہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں آپ کے خواب میں. ایک فرشتہ پوچھتا ہے، ایک فرشتہ سر کے پاس کھڑا ہوا تھا اور ایک فرشتہ آپ کے پاؤں کے پاس کھڑا ہوا تھا. تو ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے انہیں، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ انہیں جادو ہو گیا ہے. تو کہاں ہے پوچھا، دوسرے فرشتے نے پوچھا کہ کہاں پر ہے، تو ایک فرشتے نے کہا کہ فلاں جگہ پر فلاں کنویں میں، وہ جس میں جادو وغیرہ کر کے جو تھیلی رکھی ہوتی ہے وہ رکھی گئی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو صحابہ کرام کو بھیجا اور وہ جو تھیلی کنویں کے اندر رکھی ہوئی تھی اس کو نکالا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 صورتیں ہیں ان 2 صورتوں کو پڑھا. ہر آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے، اور ایک ایک گھاٹی اس کی کھولتے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ جادو ختم ہو گیا. اب جادو کے سلسلے میں ایک بنیادی بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کیا جادو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی معنی میں ہوا؟ ہاں ہوا. کیا جادو کی وجہ سے لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر جادو ہوا تو پھر جادو کی صورت میں انسان بھول جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس وحی میں بھی کچھ غلطی ہوگی، وحی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط ملت کچھ کر دیے ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ خود ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیاوی معاملات میں بھول جاتے تھے. بعض اوقات ایسا کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کام آپ کر چکے ہوتے، پوچھنے لگتے کہ میں کام کر دیا ہوں کیا، بھول جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں. لیکن وحی کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے حفاظت کی تھی، اور یہ جو بھی ہوا اللہ کی جانب سے ہی ہوا تاکہ امت کو تعلیم دی جائے کہ جادو کا ہونا، جنات وغیرہ کا جو اثرات ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہی ہوا تاکہ امت کو بتایا جائے کہ سب کچھ ہوگا. اور ایسی صورت میں آپ کو کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں اس کا علاج کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرے اور اس سے جو ہے نا علاج کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے، ہر صبح و شام کے اذکار میں اس کا اہتمام سے پڑھتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور پھر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے سونے سے پہلے اہتمام کے ساتھ. چنانچہ ہم کو بھی یہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اور بالکل چھوٹے بچے اگر ہیں تو ہم خود پڑھ کر کے اپنے بچوں کے جسم پر دم کریں. کیا ہم کر سکتے ہیں بچوں پر دم؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے موت سے پہلے تو عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دم کرتی تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف ہم اپنے جسم پر کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے جسم پر بھی دم کر سکتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو. چنانچہ یہ ساری باتیں کچھ اہم باتیں تھیں، ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. عید کی نماز کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں یہ ہیں کہ عید کی نماز انشاءاللہ صبح 7 بجے پڑھی جائے گی، ٹھیک، اور مردوں کے لیے عیدگاہ کا جو حصہ ہے وہ ہے، اور عورتوں کے لیے مسجد کا جو حصہ ہے وہ عورتوں کے لیے ہے.
وقت کی پابندی اور جگہ کے سلسلے میں آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں نماز کے لیے آنا جانا اور جو بھی اس کے خیالات ہیں، جو بھی عبادتیں ہیں، ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ جو کتاب ہے، ہم نے رمضان بھر سنا پڑھا، اس کو سمجھنے کی جو چھوٹی موٹی کوشش ہوئی، قرآن مجید کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین، اسی کتاب کی وجہ سے کوئی بھی قوم یا کوئی بھی انسان اوپر بھی اٹھتا ہے اور نیچے بھی گرتا ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو بحیثیت قوم بھی اونچے اٹھیں گے، بحیثیت فرد بھی اونچے اٹھیں گے۔ اگر ہم اس کتاب کو اگنور کریں گے، اس کتاب کو پڑھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں، عمل بھی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس قوم کو زمین پر گرا دے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو بھی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کو سمجھتے ہوئے روزانہ کچھ پڑھنے، سمجھنے اور جو بھی تعلیمات ہیں اس کی احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سنا، سمجھا، رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو بھی ہماری عبادتیں اس رمضان میں، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندگی دے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔